باب سوم۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت اور شفقت سے تربیت کی، لیکن رضا الہی کے کچھ عرصے بعد دادا کا انتقال بھی ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ انہوں نے کبھی آپ کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ چچا کی سرپرستی میں کئی سال گزر گئے۔ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، حضرت ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ یہ سفر طویل اور دشوار گزار تھا، اس لیے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہ کیا، لیکن جب حضرت ابو طالب روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب سوچنے لگے کہ اگرچہ سفر مشکل ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے۔ آخر کار وہ آپ کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہوا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے۔ قافلہ مختلف علاقوں اور شہروں سے گزرتا ہوا بالآخر شام کی سرزمین میں بصرہ نامی شہر میں پہنچا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا کے قریب ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے وہیں قیام کرتے تھے۔ اس بار بھی قافلہ وہاں ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بحیرہ کا قاصد آیا اور سب کو دعوت دی کہ بحیرہ نے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بات قافلے والوں کے لیے حیرانی کا باعث تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی بصرہ آتے رہے تھے مگر بحیرہ نے کبھی ایسی پیشکش نہ کی تھی۔ لیکن قافلے والوں نے دعوت قبول کی اور بحیرہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب بحیرہ کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن بحیرہ مسلسل آپ کو دیکھتا رہا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور چند سوالات کیے جن کا آپ نے بآسانی جواب دے دیا۔ جب حضرت ابو طالب آپ کو لینے آئے تو بحیرہ نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکا آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے حیرت سے کہا کہ یہ لڑکا آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب نے وضاحت کی کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا باپ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بحیرہ نے ابو طالب کو بتایا کہ یہ لڑکا عظیم انسان بنے گا اور انہیں خبردار کیا کہ اسے یہودیوں سے بچا کر رکھیں، ورنہ اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بحیرہ کے اس انتباہ کے بعد حضرت ابو طالب فوراً واپس مکہ روانہ ہوئے۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران بہت کچھ دیکھا اور سیکھا۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ لوگ آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے اور کچھ آتش پرستی میں مگن تھے۔ آپ نے ان سب باتوں پر غور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حق کی تلاش کی تڑپ مزید بڑھ گئی۔ لڑکپن کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشوں سے دور رہتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی الحجاز کے بازاروں میں بھی جاتے۔ یہ بازار مکہ کے قریب واقع تھے اور ان میں مختلف سامان فروخت ہوتا تھا۔ ان بازاروں میں شاعر اپنی شاعری سناتے اور خطیب اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے۔ ان مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے اور ان کے عقائد و افکار کو سمجھنے کا موقع ملتا۔
12 سال کی عمر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے لگے۔ آپ انہیں لے کر دور میدانوں اور ٹیلوں کی طرف چلے جاتے جہاں وہ آزادانہ چر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غور و فکر کا موقع ہو۔ وہاں کی خاموشی اور پرسکون فضا میں آپ کائنات کی وسعتوں میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے اور حقیقت کی تلاش میں دل و جان لگا دیتے۔